اور دوسرا کہ غوث پاک کی 11ویں کھانا شرک ہے، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے ان لوگوں کی۔ نیاز اسلام میں اس کا ثبوت موجود ہے، نظر و نیاز اصال ثواب۔ 11ویں در حقیقت غوث پاک کی نیاز اور اصال ثواب ہے، اور یہ شریعت سے ثابت ہے۔ اور ثابت ایسے اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں، اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف 2 حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ایک صحابی ہے، وہ ان سے روایت ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میری ماں کے پاس میں ہوتا اس وقت جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، میں اس وقت تھا نہیں ان کے پاس، تو میرا خیال ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی وصیت کرتی۔ تو آقا نے کہا کیا وصیت کرتی؟ کہا یا رسول اللہ وہ ضرور ایسا کام کرنے کے لیے کہتی جو اس کے لیے صدقہ جاریہ اور اصال ثواب ہو۔ تو انہوں نے فرمایا مدینے میں کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، اللہ کے نبی اس کنویں پہ تشریف لے گئے، اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کا لعاب ڈالنا تھا کہ وہ کنویں کا پانی مدینے کے تمام کنووں سے سب سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور پھر حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور حدیث کے الفاظ امام بخاری کے کہ حضور نے کہا ہذہ لام سعد، اے اللہ یہ کنواں ام سعد کی ماں کے لیے ہے، سعد کی ماں کے لیے، یعنی اب اس کنویں کا پانی جو بھی پیے اس کا ثواب ام سعد کو ملے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصال ثواب، نظر و نیاز، فاتحہ یہ سب درست ہے۔ اب آئیے فاتحہ کے لیے خاص ایک حدیث سن لیں، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک ایک صحابی ہے جلیل القدر، جو حضور کی زندگی میں، حضور کے ساتھ ظاہری زندگی میں 10 سال رہے، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ ان کی والدہ ہے، ان کی ماں ہے ام سلیم، بڑی جلیل القدر صحابیہ ہے۔ حضور اکثر ان کے گھر پہ جا کے دوپہر میں آرام کیا کرتے تھے، اور حضور کی بڑی خاطر تواضع کیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ام سلیم نے یہ کیا حضرت انس کی والدہ نے کہ کچھ روٹی کو باریک پیسا، جس کو ہم ملیدہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں، یاد رکھیں یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں۔ روٹی کو باریک پیسا، اس میں اصلی گھی ملا دیا اور اس کو پھر مکس کر دیا، گویا ایک طرح کا حلوہ جیسا بن گیا۔ لکڑی کے ایک پیالے میں رکھا اور اپنے بیٹے انس کو دیا، کہا بیٹا جاؤ رسول اللہ کو یہ میری طرف سے دے دینا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اس لکڑی کے پیالے کو لے کر جب وہ چیز کو آیا، وہ ملیدہ اور گھی کو، تو رسول اللہ کی خدمت میں اس وقت 70 سے کچھ زیادہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے حضور کے سامنے اس پیالے کو رکھ دیا تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور قرآن کی تلاوت کی، جتنا چاہا جو چاہا وہ قرآن پڑھا، اور اس کے بعد انس سے کہا کہ انس اس پیالے کو اٹھاؤ اور ہر صحابی کے سامنے رکھتے جاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں پیالے کو اٹھاتا، ہر صحابی کے سامنے رکھتا، حضور اس صحابی سے کہتے کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، شکم سیر ہو کر کھاؤ، یہ نہ سوچو کہ کم ہے، جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ۔ پھر وہ پیالہ دوسرے صحابی کے پاس رکھا جاتا، حضور ان سے بھی کہتے شکم سیر ہو کے کھاؤ، پیالہ تیسرے صحابی، پھر چوتھے، پانچویں۔ حضرت انس کہتے 70 صحابہ سے گھوم کر وہ پیالہ رسول اللہ کے پاس آیا، پھر حضور نے بھی اس میں سے کھایا اور کہا انس اب یہ جو پیالے میں رہ گیا ہے یہ ہماری طرف سے اپنی ماں ام سلیم کو دے دو۔ حضرت انس کیسے قسم اس وحدہ لا شریک کی جس نے رسول اللہ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں حیران تھا جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا ہے، یعنی لے جا رہے ہیں تو اس وقت زیادہ ہو گیا تھا، برکتیں آ گئی تھی اس میں۔ اسی کو اصال ثواب اور فاتحہ کہتے ہیں۔ تو ہر بزرگ کی فاتحہ صحیح ہے۔